الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین کرام، نکاح کے تعلق سے بعض ضروری باتیں پچھلی جمعات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جا چکی ہیں. بات یہ چل رہی تھی کہ شریعت مطہرہ اپنے ماننے والوں کو کسی بھی مرحلے میں ہدایت سے خالی نہیں رکھتی. زندگی کا چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، ہر مرحلے پر شریعت کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے. کھانا پینا، لباس اور جنسی خواہشات کی تکمیل یہ انسانی ضروریات میں سے ہے. مسلمانوں کے ضروریات میں سے نہیں، انسانی ضروریات میں سے. آدمی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، بھوک لگنے پر کھانا ہی کھائے گا. وہ بھوک لگنے پر پانی نہیں پیے گا، پیاس لگنے پر پانی پیے گا، کھانا نہیں کھائے گا. ننگا ہوگا، کپڑوں کی ضرورت اسے محسوس ہوگی. گرمی ہوگی تو سردی کی ضرورت پڑے گی، سردی ہوگی تو کمبل، لحاف اور بنیان کی ضرورت پڑے گی. اس میں کلمہ کے ماننے اور نہ ماننے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر انسان اور ہر بنو آدم کی یہ ضروریات میں شامل ہے. لیکن تعجب ہوتا ہے، شریعت مطہرہ نکاح کے تعلق سے اہمیت بیان کرتی ہے. اس کے فضائل، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات اور نوجوانوں کے طبقے کو نکاح پر آمادہ کرتی ہے شریعت. جب اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کلمے سے کوئی نسبت نہیں ہے، یہ انسانی ضروریات ہیں. جیسے کھانا پینا انسانی ضروریات، لباس انسانی ضروریات، مکان انسانی ضروریات، تو شریعت لباس کے بارے میں ترغیب نہیں دلاتی،
آداب ضرور بیان کرتی ہے، کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے اور اس کے حدود کیا ہیں، لیکن ترغیب نہیں دلاتی اچھے سے اچھا لباس پہنو، زیادہ سے زیادہ لباس رکھو. جیسے کہ نکاح کے تعلق سے ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. تم نکاح کرو، ایک سے تقاضے پورے نہ ہو تو دوسرا کرو، دوسرے سے تقاضے پورے نہ ہو تو تیسرا کرو، تیسرے سے تقاضے پورے نہ ہو تو چوتھا کرو. لیکن لباس کے تعلق سے یہ بات نہیں. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی ایک کالے لحاف میں انہوں نے گزار دی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جمعے میں تاخیر سے آتے ہیں، 15-20 منٹ کی تاخیر ہو جاتی ہے. آتے ہیں تو سب سے پہلے معذرت چاہتے ہیں کہ میرے تاخیر کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک لباس ہے، اسے دھونے کے لیے ڈال دیا تھا اور برہنہ خود کمرے میں تنہا بیٹھ گیا تھا، سوکھنے کا انتظار کر رہا تھا، سوکھ گیا کپڑا تو پہن کر آیا، پہن کر آنے تک تاخیر ہو گئی. یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے، لیکن شریعت یہ نہیں کہتی کہ شکرانے کے لیے الگ جوڑا رکھو، نکاح کے لیے الگ جوڑا رکھو، ہلدی کے لیے، مرچوں کے لیے، ولیمے کے لیے اور لڑکی دیکھنے جانے کے لیے الگ جوڑا. یہ بھی انسانی ضرورت ہے، کیوں نہیں اس کی تاکید بیان کرتی شریعت؟ کھانے کے بارے میں کیوں تاکید نہیں بیان کرتی شریعت کہ صبح میں روٹی کھاؤ اور دوپہر میں چاول کھاؤ اور پھر رات کے اندر سبزی کھاؤ؟ کہیں ایسے احکامات نہیں ملتے. جب کھانا انسانی ضرورت، پینا انسانی ضرورت، لباس انسانی ضرورت، مکان انسانی ضرورت، بلکہ ان تمام معاملات میں شریعت بندوں کو پابند رکھنا چاہتی ہے. جس کے پاس ضرورت سے زیادہ مکان ہے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے وبال ہے، آخرت میں مصیبت کا ذریعہ ہے. اب 10 زمینیں لے رکھا ہے، 20 مکانات بنائے رکھا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی خبہ تعمیر کر رہے تھے، گنبد بنا رہے تھے. اب وہ زمانے میں صحابی خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ 1.5-2 لاکھ کا نہیں ہوگا. اگر آج کا بھی حساب لگایا جائے تو 25-30 روپے کا ہوگا وہ گنبد. کچھ چونا اور مٹی گون کر اپنے ہاتھوں سے گنبد بنا رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ حضرات صحابہ اکرام نے کہا یہ فلاں صحابی کا مکان ہے. بس چہرے پر کچھ دکھ کے آثار آ گئے. یعنی کہا کہ یہ گنبد حرام ہے اور یہ صحابی کوئی فحش کام کر رہا ہے، معاذ اللہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے. ناراضگی کے آثار کچھ آ گئے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر. اطلاع ہوئی صحابی کو، مقام مالک کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور ایسے ایسے باتیں چلی. تو پھر مسئلہ پوچھنے نہیں گئے کہ یہ جائز ہے، مباح ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے یا مکروہ تنزیہی ہے یا مکروہ تحریمی ہے. کلہاڑا لیا کہ ایسے گنبد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں جسے دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ناراضگی جھلک رہی ہو، اور توڑ دیا. اسے کچے پکے مکانات کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوا کرتے تھے. سفر سے واپس آئے، غالباً حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک زوجہ مطہرہ ہے، ٹاٹ کے پردے لگے ہوئے تھے. نکالنے کا سبب یہ نہیں کہ مالداری آ گئی، ٹاٹ نکال کر کپڑا لگا دیں. یہاں تو یہ ہے کہ خاندان کے اندر غریب سسکتے ہیں، بیوائے یتیم آہیں لیتے ہیں اور لاکھوں روپیہ ڈیکوریشن پر صرف کیا جا رہا ہے. ایک
مالدار کے بیت الخلا پر جو روپیہ پیسہ صرف ہو رہا ہے، اپنے خاندان کے 10 گھرانے کو جھوپڑیاں بند کر دیا جا سکتا ہے جس میں وہ زندگی گزار لے سکتے ہیں۔ تاج کے پردوں کو نکالا، اور سبب یہ نہیں کہ حسن کو بڑھایا جائے، نمائش کو بڑھایا جائے۔ ام المؤمنین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ تاج کے پردوں کے نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہوا سے ہل جایا کرتے تھے اور بے پردگی کا احتمال تھا، تو بڑے مضبوط کپڑے کے پردے نکال دیے، لگا دیے وہاں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لانے کے بعد کہا کہ اس وقت تک میں کمرے میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ ان پردوں کو نہ نکالا جائے گا۔ وبال ہے وہ تعمیر انسان پر جو ضروریات سے زیادہ صرف کیا جاتا ہو۔ تاج کے پردے کے بجائے کپڑے کا پردہ لگ گیا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف نہیں لے گئے۔ یہاں بیت الخلا اور حمام پر مسلمان زکات دیے بغیر، یتیموں کا حق ادا کیے بغیر، علماء اور مساجد و مدارس خانقاہوں کا حق ادا کیے بغیر کروڑوں روپے صرف کر رہا ہے۔ لیکن انسانی ضروریات ہے، فضائل نہیں بیان کیے کہ تمہارا مکان ایسا ہو، تمہارا لباس ایسا ہو، بلکہ اس معاملات میں محتاط ہی رکھا بندوں کو شریعت مطہرہ نے۔ لباس کے معاملے میں محتاط رہو، مکانات کے معاملے میں محتاط رہو، کھانے پینے کے بارے میں ہزاروں مرتبہ آپ کے سامنے روایتیں آ چکی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا گزر بسر کیسے ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آج امت تک روایتیں جو پہنچی اور احادیث شریفہ کا جو ذخیرہ پہنچا، ان میں کا بیشتر ذخیرہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں کا صدقہ ہے۔ صفا کے چبوترے پر پڑے رہتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث شریفہ سیکھا کرتے تھے اور امت کو پہنچایا کرتے تھے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ انہیں جب بھوک ستایا کرتی تھی تو راستے کے اندر چت لیٹ جایا کرتے تھے، گزرنے والا انہیں مرگی کا بیمار سمجھ کر آگے گزر جایا کرتا تھا، حالانکہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بہت بھوک ستانے لگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے کے اندر تشریف فرما ہوئے کہ کوئی مل جائے کھلانے والا اور مہمان نوازی کرنے والا تو اس کے گھر چلے جائیں اور بھوک کو مٹا لیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عمر، یہ قرآن شریف کی جو آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کی کیا تفسیر ہے؟ مطلب یہ تھا کہ میں بھوکا ہوں اور یہ تفسیر تم پوری کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد کو نہ سمجھ سکے، آگے بڑھ گئے، تفسیر بیان کر دی، آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، کہا ابو بکر تشریف لاؤ، تشریف لائے، کہا کہ اس آیت کے معنی کیا ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ یہ تفسیر پوچھ رہے ہیں، معنی پوچھ رہے ہیں، مطلب پوچھ رہے ہیں، تفسیر بیان کر دی، آگے بڑھ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور گزر ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنی اور مطلب پوچھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئیے ہم تمہیں اس کا معنی اور مطلب بتلاتے ہیں۔ سمجھ گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چاہتے ہیں، ان کی بھوک کو پورا کیا، ان کی مراد کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرمایا۔ یہ ساری زندگی مکی دیکھیے، مدنی دیکھیے، لباس ہے، کھانے پینے کا معاملہ ہے، مکانات کا مسئلہ ہے، یہ جو انسانی ضروریات ہیں، ترغیب دینا تو دور کی بات، جتنے کم میں ہو سکے اور جتنے عقل میں ہو سکے اور جتنی گنجائش میں ہو سکے شریعت اسے پسندیدہ قرار دیتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب نکاح انسانی ضرورت ہے اور شہوت انسانی یہ انسانی ضرورت ہے
اور بلکہ تمام ضرورتوں سے بڑی ضرورت ہے، تو بار بار کلام پاک میں اس کی تاکید کیوں آئی ہے؟ نکاح کی ترغیب کیوں آئی ہے؟ نکاح کے فضائل کیوں آئے ہیں؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ تم اپنے نوکروں اور لونڈیوں کا نکاح کرو۔ پھر تفصیل بیان کی، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ نکاح کرنے کے اندر ڈر یہ ہوتا ہے کہ بیوی کا نان نفقہ دینا پڑے گا، مہر دینا پڑے گا، اولاد پیدا ہوگی ان کے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے، ان کے اسکول کا ڈونیشن دینا پڑے گا، فیسز دینی پڑیں گی، مکان وسیع کرنا پڑے گا۔ تو تسلی بھی دے رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، کلام پاک تسلی دیتا ہے مومن کو، مسلمان کو، ان یکونوا فقراء کہ شادی کرنے سے گھبراؤ نہیں، اگر فقر و فاقہ ہے تمہاری زندگی کے اندر، یغنیہم اللہ من فضلی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے تمہارے فقر فاقہ کو دور کر دیں گے۔ تم ذمہ دار نہیں ہو، رازق تم نہیں ہو، خالق تم نہیں ہو، پالنہار تم نہیں ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، سمندر کی مخلوق کو پالنے والا، آسمان کے فرشتوں کو پالنے والا، فضا میں اڑنے والے پرندوں کو پالنے والا، پرورش کرنے والا، تمہاری اولاد کی دو روٹی کو روکے گا نہیں۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ تنگدستی سے ڈر کر نکاح سے گریز نہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے نکاح کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ غیر سے تمہاری مدد کریں گے۔ اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم۔ الفاظ پر غور کیجیے آپ کہ تین قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کا حق ہے کہ ان کی مدد کرے۔ بھئی اللہ کا کیا حق ہے؟ کوئی مرے، کوئی جیے، کوئی فقیر ہو، کوئی امیر ہو، یہ کوئی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے، اب وہ تقدیر کے موافق ان کی زندگی چلتی رہے گی، لیکن کہا کہ تین قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کا حق ہے۔ کیا حق ہوتا ہے اللہ کا؟ وہ رسولوں کے پالنہار ہیں، وہ ولیوں کے خالق ہیں، وہ کائنات کے خدا ہیں، وہ مسجود ہیں ساری کائنات کے، لیکن کہتے ہیں کہ حق ہوتا ہے اللہ کا کہ تین قسم کے بندوں پر اللہ تبارک تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ ایک ان میں سے پرانے زمانے کے اندر غلام باغیوں کا سلسلہ چلا کرتا تھا، تو آزادی کی ایک صورت یہ تھی کہ غلام اور باندی اپنے مالک سے یوں کہتے کہ ہم تمہیں اتنی رقم دے دیں گے، تم ہمیں آزاد کر دو، اسے کہتے ہیں مکاتب۔ تو مکاتب جو مال کی ادائیگی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سلسلے میں مدد فرماتے ہیں۔ اور دوسرا، قرض لینے والا قرض کی ادائیگی کی نیت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور تیسرے کے بارے میں فرمایا کہ وہ شادی کرنے والا، وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرے، یہ نہیں کہ میں جس سے محبت کرتا تھا، میری محبوبہ مجھے مل گئی اور اس لڑکی سے نکاح کروں گا تو اس کا ایک بھائی ہے، اگر مر گیا وہ، اس کے جیتے جی تو ساری دولت آ جائے گی، اور اس کا گھرانہ بڑا مالدار گھرانہ ہے، ساری دولت وراثت میں ماں باپ کے مرنے کے بعد مل جائے گی، جہیز کے اندر بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، اور بڑے عالیشان پیمانے کے اندر نکاح ہوگا، اور سارے بازار کے اندر میری واہ واہ ہوگی، اور دعوت کی لوگ سب تعریف کریں گے، اور چار ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہوں گے، میں تو اپنی دلہن کو جلوے کے بعد دیکھوں گا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی ذات اور قوم مجھ سے پہلے ویڈیو کیمرہ استعمال کرتے ہوئے میری بیوی کو دیکھ لے گی۔ یہ اگر ارادہ ہے، کہا کہ نہیں، یرید العفاف والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی چاہتا ہو کہ نکاح کروں گا تو میری نگاہیں پست ہو جائیں گی، غیر کی طرف میری نگاہ نہیں اٹھے گی، یہ ہاتھ غیر محرم کی طرف نہیں اٹھے گا،
یہ زبان غیر محرم سے کلام نہیں کرے گی، یہ قدم غیر محرم کی طرف نہیں بڑھیں گے، زنا کی نیت سے، برائی کی نیت سے، یرید العفاف، پاک دامنی چاہنے کے لیے، عفت چاہنے کے لیے، عصمت چاہنے کے لیے، اور اپنے آدھے دین کو پورا کرنے کے لیے۔ حدیث میں فرمایا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جو مسلمان نکاح کرتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب جو نکاح کو اپنے مذہب کی آدھی تکمیل بتلاتا ہو؟ وہاں تو کنیا دان ہے، برہما دان ہے، پتہ نہیں کیا کیا دان ہے وہاں۔ شریعت کہتی ہے کہ آدھا دین اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اور آدھے دین کے بارے میں تقوی اختیار کر لے، مکمل مسلمان ہو جاتا ہے، آدھا دین مکمل ہو رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں کا جو آدمی جوان ہو جائے، نکاح کے مرحلے میں پہنچ جائے، تمیز ہو جائے چھوٹے بڑوں کی، فلیتزوج، چاہیے کہ وہ نکاح کر ڈالے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس وجہ سے کہ نکاح کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ نگاہ پست ہو جائے گی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کا ٹھیکہ تمہیں دے دوں گا۔ ایک، دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی ضمانت مجھے دے دو، اور شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے دو۔ نکاح کی وجہ سے شرمگاہ کی ضمانت ہو جاتی ہے اور اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اور وہ غائبانہ طور پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی سند حاصل کرنے والا بندہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ کہ نکاح پاک دامانی کی نیت سے کیا جائے، دولت کے حصول کے لیے، حسن کی پوجا کے لیے، خواہشات اور جانوروں کی طرح اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اللہ کی مدد نازل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت نہیں ہوتی۔ ارادے پاک ہوں، نیتیں صحیح ہوں، تب اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت نازل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے صاف طور پر حدیث کے اندر کہہ دیا گیا کہ عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے یا تو ان کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا تو ان کے حسن کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور یا تو ان کے حسب و نسب کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو، اپنے ماننے والے بندوں اور بندیوں کو یہ مشورہ دیا فاصبر بذات الدین، کہ دین والے سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی مال کو بنیاد بنا کر نکاح کرے گا کہ مجھے گاڑی مل جائے گی، مکان مل جائے گا، زمین مل جائے گی، بینک بیلنس مل جائے گا، روپیہ پیسہ مل جائے گا، حدیث یہ کہتی ہے اور حدیث کا کہنا آخری فیصلہ ہے کہ جو مال کو بنیاد بنا کر نکاح کرے گا اس کی زندگی کے اندر فقیری آ جائے گی، غربت آ جائے گی، افلاس کا جھنڈا اس کی زندگی کے اندر گڑ جائے گا۔ کماتا ہوگا لاکھوں روپے لیکن بھیک منگا ہوگا، قرض مانگتے مانگتے زندگی گزر جائے گی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادات فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں تمام باتیں۔ اور اللہ کو معلوم ہے کہ جو نوجوان مال کو بنیاد بنا کر نکاح کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنایا کہ آئندہ وہ فقیر ہو جاتا ہے۔ اب جو نوجوان اور جو اپنے داماد کو فقیر بنانا چاہے، اپنی لڑکی کی زندگی تباہ کرنا چاہے، ایسے ماں باپ خوشی سے جہیز کے اندر روپیہ دے سکتے ہیں، مال دے سکتے ہیں، دولت دے سکتے ہیں، گاڑی دے سکتے ہیں، زمین دے سکتے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا حتمی فیصلہ ہے کہ اس کی زندگی میں فقیری آ جائے گی۔ فقیری کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کنڈا لے کر مسجد کے سامنے بھیک مانگنے لگے اور کھانے کا محتاج ہو جائے
फेवन लगे, कपड़े पहनने लगे, नहीं। मोहताज का मतलब ये है अल्लाह तबारक ताला सब कुछ देते हुए भी मोहताज बना देते हैं। हॉस्पिटलों का चक्कर लगाकर देखो, दौलत के अंदर, तिजोरी के अंदर दौलत का अंबार है, एक नहीं 10-10 बैंकों के अंदर लाखों रुपए का बैंक बैलेंस मौजूद है, औलाद मौजूद है, उसकी टांग उठाकर खूंटी से बांध दिया गया है कि तुम जो है करवट नहीं ले सकते। मोमिन को आती है आजमाइशें उसके अजाब को कम करने के लिए और उसके जन्नत के अंदर मरातिब को बुलंद करने के लिए आई परेशानियां हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को, आई तकलीफें हजरत सहाबा किराम को, लेकिन उनके किसी गुनाह की वजह से नहीं आई। ये जो आज मालदार तबके को परेशानियां आ रही हैं, कितना झिड़क कर बात करते हैं। हॉस्पिटलों में जाकर देखो, विजिटिंग आवर्स लिखा हुआ रहता है, मुलाकात का टाइम लिखा हुआ रहता है। हमारी माँ अंदर, हमारी बीवी अंदर, हम उन्हें नर्सिंग का पैसा दे रहे हैं, रूई का पैसा दे रहे हैं, अगर बगैर टाइम चले जाए, ट्रेन हमारी छूट रही हो, डंडा लेकर झिड़क कर बात करता है। ये फकीरी नहीं तो और क्या है। कहा कि घर के अंदर आज ईद है, सारा शहर खुशियां मना रहा है, सारे शहर के अंदर आज जो है मसरत की लहर है, लेकिन कह दिया डॉक्टर ने कि तुम नमक नहीं खा सकते, तुम तेज नहीं खा सकते, तुम चल नहीं सकते। किसी को सोए हुए 1.5 माह का अरसा गुजर चुका, कोई करवट लिए हुए 6 माह का अरसा गुजर चुका। ये फकीरी नहीं है। तो अल्लाह तबारक ताला नवाज कर मोहताज बना देते हैं। और इसी तरीके से हदीस में फरमाया कि अगर कोई हुस्न को बुनियाद बनाकर निकाह करता है, अल्लाह तबारक ताला उस हुस्न को बहुत जल्द ज़ायल कर देते हैं, बहुत जल्द वो औरत बदसूरत हो जाती है। और फिर आगे फरमाया जो हसब और नसब की बुलंदी को मेयार बनाकर निकाह करता है, अल्लाह तबारक ताला सारे माशरे के अंदर उसे जलील कर डालते हैं, हकीर हो जाता है। निकाह तो करता है बड़े खानदान की लड़की से, शादी करता है बड़े मुहद्दब समाज की लड़की से, लेकिन कुछ ऐसे काम उसे सरजद हो जाते हैं कि सारा माशरा उसे गालियां देने लगता है। अल्लाह तबारक ताला ऐसे असबाब पैदा कर देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए इतने मुशफिक हैं कि कोई माँ बाप अपने औलाद के लिए इतनी शफकत ना करे। आपने फरमाया कि कहीं तुम इन तकालीफ के अंदर ना पड़ जाओ, फस्फुर बिजाति दीन, तुम अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी हासिल करो दीनदारों से निकाह करके। यही वजह है दूसरी रिवायत के अंदर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी लड़की के लिए दीनदार रिश्ता आ जाए, आज लोग किस किस्म के रिश्ते मांगते हैं, अखबारों में फहरिस्त देखो, ये जो जरूरत रिश्ते के जो कालम आते हैं, कोई ये नहीं कहता कि मेरा होने वाला दामाद चेहरे पर सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। कोई है माइका लाल बेटी का बाप जो ये तमन्ना करे, अखबार के अंदर इश्तहार दे कि मैं दाढ़ी रखने वाले को दामाद बनाऊंगा, अल्लाह के हुजूर 5 मरतबा हाजिरी देने वाले को दामाद बनाऊंगा, खाने काबा के तवाफ करने वाले को दामाद बनाऊंगा। नहीं, बैंक में मुलाजमत करने वाले, सूद के खाने वाले, सूद के कारोबार में मदद करने वाले को दामाद बनाने की पेशकश है कि बैंक मुलाजिमों को तरजीह दी जाएगी। हदीस ये कहती है कि सूद के अंदर मुलव्वस होना अपने मां के साथ जिना करने के बराबर है। तो गोया लड़की का बाप ये कहता है मैं ऐसे फर्द को दामाद बनाऊंगा जो कुल्लम कुल्ला अपने मां के साथ बदकारी कर रहा हो, जिना कर रहा हो। ये है जज्बा मुसलमानों का। गवर्नमेंट मुलाजिम हो ताकि असल कमाई बैंक के अंदर रह जाए और रिश्वत से मेरी बेटी के तकाजे पूरे होते रहें। वो ऊटी जाना चाहे तो चली जाए, वो सिंगापुर जाना चाहे तो चली जाए, रिश्वत इतनी मिलती रहे कि मेरी जिंदगी की मेरी बेटी की ख्वाहिशात पूरी होती रहे। कोई नहीं कहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्तों को तलाश करो तो नेकी को बुनियाद बनाओ, फस्फुर बिजाति दीन, कामयाबी हासिल करो दीनदारी के जरिए से। माल तुम्हें कामयाबी दे नहीं सकता, हुस्न तुम्हें कामयाबी दे नहीं सकता,
عزت و شرافت جو دنیا کی ہے وہ تمہیں کامیابی دے نہیں سکتی، فاصبر، کامیابی حاصل کرو دینداری کے ذریعے سے۔ اور فرمایا کہ اگر تمہاری لڑکی کے لیے دیندار کا کوئی رشتہ آئے اور یہ سمجھ کر کہ ایک نمبر کا فقیر ہے، یہ خود کھاتا نہیں میری بیٹی کو کیا کھلائے گا، یہ خود پہنتا نہیں میری بیٹی کو کیا پہنائے گا، یہ سنیما لے جانے کی طاقت اس میں نہیں ہے، کلر ٹی وی لانے کی اس میں طاقت نہیں ہے، وی سی آر لانے کی طاقت اس میں نہیں ہے، یہ گھر میں واشنگ مشین میں کپڑے دھویا کرتی تھی، یہ دھوبی گھاٹ میں جا کر کپڑے دھلائے گا، یہ گھر میں مکسی کے اندر جو ہے مسالہ پیسا کرتی تھی، یہ سل بتے میں وکلی میں مسالہ پسائے گا، یہ سوچ کر اگر کوئی رشتے کو توڑ ڈالے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِلَّا تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ كَبِيرٌ، اگر نیک رشتوں کو ان کی غربت اور فقر فاقے کی وجہ سے توڑے جائے رشتوں کو، فرمایا کہ زمین کے اندر ایک بہت بڑا فساد ہوگا۔ یہ فساد جو ہو رہا ہے، یہ خون خرابے جو ہو رہے ہیں، یہ بلا اسباب نہیں ہو رہے ہیں، بلا وجہ آگ نہیں لگ جاتی، بلا وجہ پانی ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، بلا وجہ پانی گرم نہیں ہو جاتا، بلا وجہ کوئی غصے میں نہیں آ جاتا، بلا وجہ کوئی ہنستا نہیں۔ جب کوئی بلا وجہ نہیں ہنس رہا ہے، بلا وجہ آگ نہیں لگ رہی ہے، تو یہ سارے پریوار کیوں جل رہے ہیں، یہ دکان کیوں جل رہے ہیں، یہ عصمتیں کیوں لٹ رہے ہیں، یہ مقام کیوں ڈہ رہے ہیں، یہ خون خرابہ کیوں ہو رہا ہے؟ رشتوں کے اندر معیار نیکی کو نہ بنایا جائے گا تو زمین کے اندر فساد ہوگا، زمین کے اندر خون خرابہ ہوگا، نسلیں تباہ ہو جائیں گی، ایک عظیم خطرناک تباہی آئے گی، اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک لڑکی کے باپ نے پوچھا کہ حضرت میری ایک لڑکی ہے، بہت خوبصورت لڑکی ہے، اس کے پاس کئی رشتے آ رہے ہیں، انجینئر کا بھی رشتہ آیا، بینک ملازم کا بھی رشتہ آیا، گورنمنٹ کے ملازم کا بھی رشتہ آیا اور فلاں کا بھی رشتہ آیا، میں ان میں سے کس کو لڑکی دوں؟ مشورہ طلب کیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں دیندار کو ترجیح دو، مالداری کو ترجیح نہ دو، کیونکہ فَإِنْ أَحَبَّهَا، اگر وہ اس سے محبت کرے گا تو زندگی کے اندر مودت آ جائے گی، پریشانی نہیں آئے گی، اور اگر وہ محبت نہیں کرے گا لم یظلمها، کم از کم یہ ہوگا تو کہ ظلم تو نہیں کرے گا۔ ظالم ہو جاتے ہیں لوگ جو خوف خدا جن کے دل میں نہیں ہوتا اور جن کے دل میں تقویٰ نہیں ہوتا، پرہیزگاری نہیں ہوتی، ظلم پر اتر آتے ہیں، یہاں تک کہ لڑکی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، خود جلا لینے پر مجبور ہوتی ہے۔ دلی جیسے شہر میں ہر 24 گھنٹے کے اندر حال کی تازہ رپورٹ ہے کہ روزانہ 5 دلہنیں غیر فطری موت مر جاتی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے کہ غیر شرعی اعمال کو اپنایا جا رہا ہے، غیر فطری اعمال کو اپنایا جا رہا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت مطہرہ ضروریات زندگی میں کھانے پینے لباس پر اہمیت دینے کے بجائے نکاح کو اہمیت کیوں دے رہی ہے؟ نکاح کے بارے میں فضائل اور نکاح نہ کرنے کے بارے میں ایک صحابی، 2-3 صحابی بیٹھ کر آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نماز پڑھا کرتے ہیں اور سارے دن روزہ رکھا کرتے ہیں اور اتنا عمل کیا کرتے ہیں، چلو ہم بھی یہ عمل کر لیا کریں۔ تو یہ اس میں سے کہا کہ ٹھیک ہے کہ میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا، 100 میں مثالی رکھوں گا، کبھی بیچ میں افطار نہیں کروں گا، سحری نہیں کروں گا، 100 میں مثالی رکھوں گا۔ اور دوسرے نے کہا میں سوؤں گا ہی نہیں، میں ہمیشہ ساری راتیں جاگا کروں گا اور ساری رات نوافل پڑھا کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں کسی لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، ایسے ہی الگ علیحدگی کی زندگی گزار لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی اطلاع پہنچی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اما واللہ لاخشاکم واتقاکم للہ، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ سے خوف کرنے والا ہوں۔ وانی ارقد واکل واتزوج النساء، میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور بیویوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یہ جو تمہارا عمل ہے کہ بیویوں سے نکاح نہ کرنا
اور کھانے سے دور رہنا، یہ تبتل کی علیحدگی کی زندگی گزارنا، یہ تقوی کی دلیل نہیں ہے۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے نکاح بھی کیا کرتا ہوں۔ تو نکاح سے دوری کی جب اطلاع ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام کو ڈانٹ دیا اور فرما دیا کہ یہ تقوی کی علامت نہیں، تقوی کی علامت یہ ہے کہ نکاح کیا جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور سنت طریقے سے زندگی گزاری جائے۔ اسی وجہ سے کہا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں کا جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ فلیتزوج، نکاح کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس سے دو فائدے ہوں گے، نگاہ پست ہوگی اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اب یہاں یہ ہے، شریعت کا مزاج تو یہ ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر زنا مہنگا ہو اور نکاح سستا ہو، لیکن ترازو کے دو پلڑے ہوا کرتے ہیں، ایک میں آپ وزن کریں گے تو دوسرا خود بخود ہلکا ہو جائے گا، دوسرے کو ہلکا کریں گے تو دوسرا جو ہے خود بخود وزن ہو جائے گا۔ یہ نکاح اور زنا یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ترازو امت محمدیہ کو دے دیا ہے کہ اس کے اندر زنا کے پلڑے کو بھاری رکھو، اسے وزن بناؤ، اسے سخت کرو، اسے دشوار کر ڈالو کہ یہاں تک کوئی نہ پہنچ پائے۔ عورت اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کے حسن کا کرشمہ ہے، لیکن اس کے باوجود کہا کہ عورت باہر نکلے تو وہ پردہ ڈال کر نکلے، بات کرے فلا تخضعن بالقول، کہ بات کے اندر لچک نہ ہو کہ جس سے غیر محرم اسے لطف حاصل کرنے لگے۔ دیکھے نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھیں، اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، وہ نابینا صحابی تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بیٹھی ہوئی تھی ازواج مطہرات وہیں کے وہیں رہ گئی، اندر نہیں گئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اندر چلی جاؤ، تو ان دونوں ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اندھے ہیں، نابینا ہیں، ہمیں کیا دیکھیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ افا امیا وانی انتما، کیا تمہاری دونوں کی بھی آنکھیں چلی گئی؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ ارے وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے تمہیں، تمہاری حیا کو کیا ہو گیا، تمہارے شرم کو کیا ہو گیا؟ اپا امیاوانی انتما، کیا تم دونوں بھی اندھے ہو گئے؟ چلو اندر چلو۔ جس طریقے سے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا ناجائز، اسی طریقے سے عورتوں کا مردوں کو دیکھنا ناجائز۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسری یہ آیت میں کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیجئے آپ کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ گناہ کے بارے میں شریعت نے تو سارے گناہوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، لیکن زنا کے بارے میں اتنے تشدد سے کہا ولا تقربوا الزنا، زنا نہ کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کے جو اسباب ہیں اور زنا کے جو دوائی ہیں اور زنا تک لے جانے والی جو چیزیں ہیں اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، کیونکہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا طریقہ ہے۔ یہی وجہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان زناہما النظر، دونوں آنکھیں ان کا زنا دیکھنا ہے۔ یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، یہ غیر محرم کی طرف ان کا دیکھنا یہ زنا ہے۔ یہ بس اسٹاپ کے اندر نوجوانوں کا وقت ضائع کرنا، یہ پارکوں میں گھومنا، یہ سنڈے منانا، یہ باقی خطبہ پکنک منانا تاکہ عورتوں سے لطف اندوزی کر سکیں اور ان کے حسن کا دیدار کر سکے، یہ عورتوں کا شادی کی محفل میں اپنے بچوں کو بلانے کے خاطر یا شوہر سے کوئی ضروری بات کہنے کے خاطر مردوں کے محفل میں آ جانا اور آنچل کا سینے سے نکال دینا اور سینہ اور گریبان کا دکھا دینا، یہ بھی زنا ہے۔ العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ آنکھوں سے ایسی چیز دیکھی جائے جسے شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے۔ والیدان زناہما البطش، یہ ہاتھ ہیں ان کا زنا یہ ہے کہ اسے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو پکڑا جائے۔
یہ بسوں میں دھکم پیل کرنا، یہ عورتوں سے لگ کر کھڑنا، یہ جسم سے جسم ملانا، شریعت یہ کہتی ہے والیدان زناہما البطش والخدمان زناہما الخطا، کہ یہ دونوں قدم ہیں، ان کا زنا یہ ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف یہ قدم بڑھے، یہ سنیما کی طرف بڑھے، یہ شراب خانے کی طرف بڑھے، یہ جمعے کی طرف بڑھے، یہ سٹے کی طرف بڑھے، یہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے بڑھے۔ والخدمان زناہما الخطا، اور پھر آگے فرمایا والقلب یتمنا ویہوی ویصدق ویکذب، اور دل ان کا ارادہ بھی کرتا ہے، ان کی خواہش بھی کرتا ہے، اور ان کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور ان کی تکذیب بھی کرتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ عفت باقی رہے، زنا مشکل ہو جائے۔ اب اگر کوئی دیکھے گا ہی نہیں تو اس میں اس کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اور محبت پیدا نہیں ہوگی، خواہش پیدا نہیں ہوگی تو برائی کا ارادہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب برائی کا ارادہ نہیں ہوا تو پھر زنا کی طرف قدم کیسے بڑھیں گے؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع کے اندر نیک بندوں کی شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بلاتے اور قتل بھی نہیں کرتے، ولا یزنون، اور زنا میں سے کوئی زنا نہیں کرتے۔ زنا کا مطلب یہ نہیں کہ رنڈی خانہ جا کر یہ بدکاری کر رہا ہو، یہ ہوٹل میں جا کر توائی پھونک کے پاس جا کر اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہو۔ ولا یزنون، زنا میں سے کوئی زنا نہیں کرتے، نہ آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، نہ زبان کا زنا کرتے ہیں، نہ جسم کا زنا کرتے ہیں، نہ دل و خیالات کا زنا کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے گا بہت بڑی تباہی اسے آ جائے گی۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اسے دگنا عذاب دیں گے، ایسے زنا کرنے والے بدماش کو دگنا عذاب دیں گے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ زنا کو سخت سے سخت ترین کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے زانی کے بارے میں سزا جو مقرر کی شریعت مطہرہ نے وہ یہ کہ برسر عام ایسے خبیث کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو سارے مجمع کو حاضر کیا جائے، مجمع کے بیچ میں ایسے زانی بدماش کے کوڑے مارے جائیں۔ یہاں اسلامی حکومت نہیں، اسلامی قانون نہیں، اسلامی قاضی نہیں، اسی وجہ سے جو چاہے جا کر آج خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے، بدکاری کے اندر مبتلا ہے، شادی شدہ بھی مبتلا ہے، غیر شادی شدہ بھی مبتلا ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ شادی کی وجہ سے شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، عورت اپنی زندگی میں آنے کی وجہ سے آدمی غیر کی طرف نگاہ اٹھانے سے رک جاتا ہے، اپنے پاس حسین و جمیل بیوی رکھتے ہوئے بھی غیروں کے پاس جو جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر عذاب لے آیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے، حلال کے رہتے ہوئے حرام کی طرف یہ قدم کو بڑھا رہا ہے۔ آپ کے گھر میں عمدہ کھانا پک رہا ہو تو آپ کیوں بازار کے اندر کھائیں گے؟ آپ کے گھر کے اندر سکون ہو، آپ لاڈجنگ کے اندر جا کر کیوں رکیں گے؟ آپ کی زندگی میں اللہ نے ایک حرام چیز کو آیتوں کے ذریعے سے، اللہ کے حکم کے ذریعے سے حلال کر کے دے دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ شادی شدہ مرد اور یہ شادی شدہ عورتیں غیروں کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحیح معنوں میں انہوں نے نکاح نہیں کیا، صحیح نیت سے نکاح نہیں کیا، سنت سمجھ کر نکاح نہیں کیا، اس وجہ سے ان کی زندگی کے اندر نکاح کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں۔ شادی شدہ مرد ہو، غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے اسے مارے جائیں گے۔ اگر شادی شدہ مرد و عورت ہو اور زنا کے اندر مبتلا ہو جائے، سارے مجمع کو جوڑ لیا جائے گا، بیچ میدان کے اندر کھڈا کھودا جائے گا، کمر تک اسے گاڑا جائے گا، کنکریاں مار مار کر اسے ہلاک کیا جائے گا۔ یہ کیوں ہے سزا؟ چاہے تو قتل کر دے سکتے تھے، کوئی زہریلا انجیکشن دینے کا، ارے وہ شریعت جو قربانی کے جانور کے سامنے چھڑے کو تیز کرنے سے منع کرتی ہے کہ اگر
جانور کے سامنے چھرے کو تیز کرو گے، جانور محسوس کر لے گا تو اسے تکلیف ہوگی۔ وہ شریعت ایسے ظالم بدماش زانی کے بارے میں حکم دیتی ہے کہ سارے لوگوں کے سامنے کھڈا کھودا جائے اور کنکریاں ماری جائے، مار مار کر تڑپتا بل بلاتا اسے ہلاک و برباد کر دیا جائے۔ کیوں حکم دیتی ہے؟ اسی وجہ سے کہ زنا کے دروازے بند ہو جائیں، بدکاری کے دروازے بند ہو جائیں۔ بدکاری آئے گی، زنا سستا ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، قوم تباہ ہو جائے گی، نسب حسب برباد ہو جائے گا۔ جیسے آج امریکہ اور انگریزی ممالک کے اندر ہو رہا ہے کہ بچوں کو ایڈمیشن کے لیے داخل کیا جاتا ہے تو وہاں فارم فل اپ کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تو ان کا ایک باپ متعین نہیں ہوتا، اس خانے کو خالی رکھ دیا جاتا ہے۔ حسب نسب تباہ ہو جائے گا، حسب نسب نہیں ہوگا تو انسان جانوروں سے بدتر زندگی گزارے گا۔ یہ زنا آنے کی وجہ سے ہوگا۔ ولا فشل زنا فی قوم الا کثر فیہم الموت، اور کسی قوم کے اندر زنا جب عام ہو جائے گا اس کے اندر موت ایک بیماری کی طرح لگ جائے گی۔ صبح کو ملاقات کرے گا، دوپہر میں مر جائے گا، دوپہر میں ساتھ کھائے گا، شام کو جنازہ آ جائے گا، کل ملا تھا آج مر گیا، آج ملا تھا کل مر گیا، عام بات ہو جائے گی، کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس قوم کے اندر زنا عام ہوتا ہے اللہ تبارک تعالی امراض عجیب و عجیب قسم کے اس کے اندر عام کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نئی بیماری ہے، ہم نے MBBS کا کورس کیا، اس کے اندر اس بیماری کا علاج ہم نے نہیں پڑھا۔ شام میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کی، بڑے بڑے پروفیسروں کی میٹنگ ہوگی، اس کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ یہ کیا غور کریں گے؟ حدیث کہتی ہے کہ یہ جو عذاب تمہارے اندر آیا ہے، یہ جو تمہارے اندر کینسر آیا ہے، ایڈس آیا ہے، یہ فلاں جو بیماری آئی ہے، کہا کہ یہ زنا کی وجہ سے آیا ہے، یہ برائی کی وجہ سے آئی ہے۔ تو اسی وجہ سے شریعت نے کہا کہ نکاح کو آسان کر ڈالو، نکاح کو سستا کر ڈالو۔ اٹھے بیٹھے ایک نے کہا کہ میں نے لڑکی کو دیا اور دوسرے نے کہا میں لڑکے کو دیتا ہوں، رضامندی ہو جائے اور کچھ آداب اور اصول اور قانون کا لحاظ کر لیا جائے، اعلان ہو جائے، ظہر میں طے ہوئی بات اثر میں نکاح کر لیا جائے، اتنا آسان کیا جائے نکاح کو، تو زنا خود بخود مہنگا ہو جائے گا۔ اب یہاں ہے کہ نکاح کو مشکل مسئلہ بنا دیا گیا۔ یہاں سب سے پہلے بروکروں کے یہ مداوتوں کے پیر پڑنے لگتے ہیں، ان کے پاس دیکھو درجنوں فوٹو رکھے ہوئے رہتے ہیں، لڑکیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ نوجوان ان مداوتوں سے اور ان جو ہے بروکروں کے پاس کچھ روپیہ دے کر فلاں کی لڑکی ایسی ہے، فلاں کی موٹی ہے، فلاں کی دبلی ہے، فلاں کی لمبی ہے اور فلاں اتنا جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہاں سے ہسٹری شروع ہو جاتی ہے، تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اب رہا طے ہو گیا تو 17 گھروں میں یہ لڑکے والے جائیں گے، وہاں جائیں گے، کھا کر ڈکار لے کر آئیں گے، رکھیں گے 25-50 روپیہ، لڑکی پر کیا بیتے گا اور اس کے گھر جو لڑکی ہے اس پر اگر یہ گزرے تو اس پر کیا گزرے گا، کوئی نہیں سوچتا۔ لڑکی کا ہر کوئی باپ مظلوم ہوتا ہے، وہی لڑکی کا باپ جب لڑکی کی شادی کرنے پر آتا ہے معاشرے کا سب سے بڑا ظالم نکل آتا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ ظلم ختم ہونا چاہیے، دعوتیں ختم ہونی چاہیے، کیمرہ ختم ہونا چاہیے، فضول خرچی ختم ہونی چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نکاح کے تعلق سے پچھلے 2 جمعہ سے بیان ہو رہا ہے، کتنے ہمت والے ہیں، کتنے ایمان والے ہیں، اللہ کی بات سن کر، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر قوم کی مظلوم یتیموں، بیواؤں اور غریب لڑکیوں کا دل رکھنے کے لیے، ظلم ختم کرنے کے لیے نکاح کی محفل سے اس وجہ سے آ گئے ہو کہ اس نکاح کے اندر VCR کا استعمال ہو رہا ہے۔ کلیجہ کام جاتا ہے ہمارا کہ وہاں النکاح من سنتی قاضی پڑھتا ہے اور یہاں حرام خور ویڈیو کا استعمال کرتا ہے۔ شہد اور کڑواہٹ کو ملایا جا رہا ہے، وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ بڑے عجیب شیطان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا شیطان اعوذ باللہ پڑھنے سے چلا جاتا تھا۔ یہ اتنا مکار شیطان ہے کہ قرآن کی 3 آیتیں 17 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے، یہ ویڈیو والا بھاگتا ہی نہیں، کلیجہ کام جاتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر سدھار آنا چاہیے، یہ
گوشت کی وبا ختم ہونی چاہیے. بریانی آپ نے کتنا مدد کیا, آپ غریبوں کو کتنا درد بانٹنے والے ہیں, کتنا ساتھ دیا آپ نے, کتنے نکاحوں سے پرہیز کیا آپ نے, اور کتنے رخوں کا احترام کیا آپ نے, کتنے شکرانوں سے پرہیز کیا اور کتنے ظلموں سے پرہیز کیا. سب کچھ ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے. بولنے والے بول بول کر مر رہے ہیں اور کرنے والے برابر کرتے چلے آ رہے. نہیں کہتا کہ میرے کہنے سے آپ کرنے لگے. معاشرے کا کیا ہوگا؟ ہماری جو بہنیں ہیں, ہماری جو لڑکیاں پیدا ہوں گی اور آئندہ جو پیدا ہونے والی ہے, ان کا کیا ہوگا؟ یہ ذرا سوچو. اگر ہمت کرنے لگے, جرأت پر آ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی میں نے پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ آندھرا کے کچھ علاقوں کی بات کی. الحمدللہ جہاں ایک طرف ظلم کے پھیلانے والے ظالم جابر, فرعون, شداد و حامان پیدا ہو رہے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب بھی پیدا کر رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نائب بھی پیدا کر رہا ہے. میسور کے چامراج نگر کے علاقے کے اندر وہاں کے علماؤں نے میٹنگ کی اور کہا کہ دفتر اس مجلس نکاح کے اندر نہیں جائے گا جس مجلس کے اندر بریانی کا استعمال ہوگا. کھانا ہو 20-25 روپے دے کر جاؤ, آرام سے ہوٹل میں کھا کر آ جاؤ. کسی لڑکی کے باپ کو قربان گاہ پر بھیٹ کیوں چڑھا رہے ہو؟ مستقل اس کی نیندیں حرام ہو چکی ہے, نکاح مہنگا ہو چکا ہے, زنا آسان ہو چکا ہے. نکاح زنا آسان اس وجہ سے ہوا کہ مسلمان معاشرے نے نکاح کو مہنگا کر ڈالا. یہاں سے وہاں تک مصیبتیں, یہاں سے وہاں تک تکالیفیں, یہاں سے وہاں تک رات کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. کون اس پر غور کرنے والا, کون اس پر مدد کرنے والا؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور ڈھنڈورا نکاح کے رخے سے لے کر, نکاح کے دفتر سے لے کر ولیمے کے دعوت تک یہی پیٹا جاتا ہے, النکاح من سنتی, النکاح من سنتی. یہ بریانی کا تقسیم کرنا اور یہ گھوڑے کا دینا, یہ جوڑے کا دینا اور یہ جہیز کا دینا, یہ 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر نکاح کرنا اور یہ ولیمہ کرنا, یہ شراب کا تقسیم کرنا اور یہ عورتوں کا بے پردہ آنا, یہ لڑکیوں کا بناؤ سنگار کر کے بھیجنا, یہ النکاح من سنتی میں آ رہا ہے یا اب فمن رغب عن سنتی میں آ رہا ہے؟ کیا دوسرا جملہ دنیا کا ہر مسلمان قاضی کہتا ہے, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ جو میری سنت سے منہ موڑے گا میں اسے اپنی برادری سے نکال ڈالوں گا. کہاں شفاعت کی بھیک مانگو گے اور کہاں پناہ مانگو گے؟ کہاں کہ جو میری سنت سے کھلواڑا کرے گا اور جو میری سنت سے مذاق کرے گا فلیس منی, میں میری برادری سے نکال دوں گا. کہیں گے کیا ہوگا مولانا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا, میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب جنازہ مسجد کے اندر آیا, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل انسان ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق جو ساری زندگی ستاتا رہا بدماش, یہاں پہلے سب کے اندر نماز پڑھا کرتا تھا, پہلی سب میں بیان سنا کرتا تھا, لیکن جب جنگ کے میدان میں جاتا تو ساری فوج کو لے کر جاتا. مسلمان خوش ہو جاتے کہ ہماری جماعت بہت زیادہ ہے. عین جنگ کے وقت اپنے لوگوں کو واپس لے آتا کہ ہماری عورتیں تنہا ہیں, اکیلا ہیں. دھوکہ دیتا, ساری زندگی دھوکہ دیتا رہا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اپنانا چاہا, اس کی نماز جنازہ پڑھانی چاہیے. وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو چادر مبارک کھینچ کر برابر کھینچتے ہوئے پیچھے کی طرف لا رہے تھے. 3 مرتبہ کھینچا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر مبارک, پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. 4تھی مرتبہ جب نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرمایا تو آسمان سے آیت نازل ہوئی, فلا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے, ان کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ کفر پر خاتمہ ہوا ہے. اور پھر آیت نازل ہوئی, استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لهم. 1 مرتبہ بخشش طلب کرو, 70 مرتبہ بخشش طلب کرو, اللہ تبارک تعالیٰ ان منافقوں کو معاف کرنے والے نہیں ہیں. وہ یہودی جو راستے کے اندر کانٹے بچھایا کرتا تھا, راستے کے اندر کیچڑ ڈالا کرتا تھا, جب بیمار ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے.
हर किसी को गले लगाना चाहा, रास्ते में कांटा डालने वाले को, कीचड़ डालने वाले को, गले के अंदर ओझड़ी डालने वाले को, गले के अंदर फंदा डालने वाले को, मक्के से निकालने वाले को माफ कर दिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब्दुल्ला इब्न उबई को माफी दे दी, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए चले गए और जब नहीं हो सका कफन दे दिया बेटे को उनके के कहा कि तुम्हारे अब्बा को ये कफन दे देना। उलमा ने कहा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक जब तक अब्दुल्ला इब्न उबई के जिस्म पर रहेगी अल्लाह का अजाब भी रुके रहेगा, अल्लाह ताला भी अजाब को रोक लेगी। इतना रहम का मामला फरमाने वाले मुहसिन इंसानियत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी निकाह मेरी बेटी की शादी की सुन्नत का जो मजाक उड़ाएगा फलैसा मिन्नी, वो मेरी बिरादरी से नहीं है। अब्दुल्ला इब्न उबई को मैं माफी दे सकता हूं, गले में फंदा डालने वाले को माफी दे सकता हूं, ओझड़ी डालने वाले को माफी दे सकता हूं, मक्के से निकालने वाले को माफी दे सकता हूं, लेकिन निकाह में जो मजाक करेगा मुसलमान, मालदार मुसलमान, निकाह से मजाक करने वाले, वीसीआर के इस्तेमाल करने वाले, रकम के खाने पकवा कर गरीबों का मजाक उड़ाने वाले, लड़कियों की जिंदगी को हराम करने वाले मुसलमान, याद रख आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में जब हौज़े कौसर पर तू जो प्यासा होकर जाएगा कह देंगे फलैसा मिन्नी, ये तो शादी में मेरी सुन्नतों से खिलवाड़ा कर रहा था, फलैसा मिन्नी, ये मुझसे नहीं है। जब कोई साया नहीं होगा और तू साया मांगने जाएगा कह देंगे फलैसा मिन्नी, जब कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा सिफारिश के लिए जाएगा कह देंगे फलैसा मिन्नी। अरे वो मैदान महशर के जहां बेसींग वाली बकरी को जिंदा किया जाएगा, गौर करो मुसलमानों, लड़की के बाप पर जुल्म करने वालों, उसकी जमीन को गिरवी रखाने वालों और उसकी जिंदगी को हराम करने वालों, बेसींग की बकरी को जिंदा किया जाएगा। दुनिया में वो बकरी जिसने एक सींग ज्यादा मार दिया है उसे बदला दिलवाया जाएगा, बेसींग की बकरी को सींग दिए जाएंगे, उसके सींगों को छीन दिया जाएगा। इस बकरी को हुक्म दिया जाएगा कि दुनिया में इस बकरी ने जो तुझ पर ज्यादा सींगे मारी थी तू इतने मार डाल। बेसींग बकरी से इंतकाम दिलवाने वाला ये लड़की के माँ बाप से क्या कियामत के दिन इंतकाम नहीं दिलवाएगा अल्लाह तबारक तआला? क्या होगा जरा सोचो। ये पैसा चला जाएगा, ये दौलत लुट जाएगी, ये गाड़ी रिपेयर हो जाएगी, ये मकान तबाह हो जाएगा, कल तुम्हारे घर वो लड़कियां पैदा होंगी, ऐसा जालिम दामाद अल्लाह पैदा करेगा कि तुमने स्कूटर को तलब किया है तो तुम्हारा दामाद तुमसे कार तलब करेगा, तुमने जमीन तलब की है तो सूद के साथ वो यूं कहेगा पैदा होने वाला दामाद कि इस जमीन पर मुझे मकान भी चाहिए। तुमने मकान तलब किया है वो बिल्डिंग तलब करेगा, तुमने बिल्डिंग तलब की है वो सारा गांव तलब करेगा। वो चला गया जमाना जो यूं कहा करते थे क्या तो भी करया तो कियामत के दिन देख ले, तो नहीं, अब तो ये है कि सुबह को कर तो शाम को देख ले, शाम को कर तो सुबह को देख ले, आज पता कल पैदा हुई या नहीं हुई लड़की तो देख ले, लिख कर रख ले। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जिन नौजवानों ने लड़की के माँ बाप पर जुल्म किया है उनके घर पैदा होने वाली पहली लड़की होगी और अल्लाह तबारक ताला उससे पहले उसके जालिम दामाद को पैदा कर दिया होगा। ये तयशुदा बात है, अल्लाह तबारक ताला अपने हुकूक माफ कर सकते हैं। कोई आदमी नमाज छोड़ दिया ये अल्लाह का हक है, अल्लाह कह सकते हैं जाओ भी मैंने माफ कर दिया। कोई हज पर फर्ज था, अल्लाह ने कहा जा माफ कर दिया। और रोजा किसी ने छोड़ दिया, अल्लाह को ये हक है, अल्लाह माफ कर सकते हैं। लेकिन हुकूकुल इबाद में अल्लाह कहेंगे जा जा तेरे दामाद के पैर पकड़कर माफी ना मांगा, उस वक्त तक मैं माफी देने के लिए तैयार नहीं। जा जा तेरी सास मां साहिबा से माफी ना मांगा, उस वक्त तक मैं माफी देने के लिए तैयार नहीं। जिंदगियां हराम हो चुकी हैं, कई लड़कियों की उम्र 35 साल हो चुकी है, इस वजह से निकाह नहीं हुआ कि वो शुक्राना नहीं कर सकती और निकाह की दावत के अंदर फकीरों को भीख मंगों को पेट भर कर खाना नहीं खिला सकती। क्यों इतना आपने जो है निकाह को महंगा कर दिया, निकाह को महंगा किया तो वहां जिना आसान हो गया। आज जिस तरीके से कोई कहता है अरे यार मैं होटल में जाकर चाय पीकर आ गया, होटल में जाकर खाना खाकर आ गया, चाय पीना खाना खाना जितना आसान है इतना ही आसान जिना को लोगों ने कर लिया है। बॉम्बे के अंदर गए थे,
کرناٹک کے، تمل ناڈو کے گروپ موجود ہے جن کی عمریں 40 سال کے قریب ہو چکی ہیں، جن کی زندگی کے اندر ایک عدد اولاد نہیں اور ایک عدد بیوی نہیں، وہ خواہشات کی تکمیل آسانی سے کر رہے ہیں، آسانی کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، آسانی کے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں۔ زنا سستا اس وجہ سے ہوا کہ نکاح کو جن لوگوں نے مہنگا کیا تو زنا کا پلڑا جو ہے ہلکا ہو گیا، آسان ہو گیا۔ اور تفصیلات ہیں انشاءاللہ اگلی جمعہ کو بیان کی جائیں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے چھوٹی سی کہ کوئی بڑپنے کی بات نہیں، نکاح کے تعلق سے جو رسوم جو رواجات معاشرے کے اندر چل رہے ہیں اس کا حل شریعت مطہرہ کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نکاح کی محفلی میں ان کیسٹوں کو بجایا جائے، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے 20 روپے پانی کے اندر چلے گئے، ضائع ہو گئے سمجھ کر کیسٹوں کو خریدے۔ خاص طور پر یہ عورتوں کا طبقہ دین کی باتوں سے کافی دور رہتا ہے۔ بہت سارے نوجوان یہ بھی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے سنت کے موافق نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، میری اماں مانتی نہیں، میرے بھانا مانتے نہیں، ان کو سمجھانے کے لیے دین کی باتوں کی کیسٹوں کو لے جایا جائے اور خاص طور پر نکاح کی محفل میں قاضی کے آنے تک ان کیسٹوں کو بجایا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ سنت کے فوائد کیا ہے اور سنت کے خلاف عمل کرنے والوں کا انجام آخرت تو